نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترمہ صادقہ اور میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے اسلام سکھاتا ہے جینے کا طریقہ۔ پاتا نہیں مسلمان کبھی منزل مقصود، پاتا نہیں مسلمان کبھی منزل مقصود، جب تک کہ وہ اسلام سا مذہب نہیں پاتا۔ صدی الوقار اسلامی تاریخ کفار کی ظلمت کی داستانوں سے بڑی پڑی ہے۔ ظلمت کا یہ دور اسلام کی عظمت کے میناروں سے بدل جاتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی ذات، بات، رنگ، نسل یا کسی ایک قوم کا نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے آیا۔ اسلام کے آنے سے انسانیت کا مقصد بدل گیا، کائنات کی تقدیر بدل گئی۔ مکہ کے کافروں کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا، حقدار کو حق ملا اور مظلوم کو کیا زندگی ملی۔ وادی مکہ میں جب نور یقین روشن ہوا، وادی مکہ میں جب نور یقین روشن ہوا، کفر رخصت ہو گیا، دین مدی روشن ہوا۔ صدی الوقار دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کے تمام سوالات کا جواب ہے۔ دین اسلام سکھاتا ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے۔ دین اسلام سکھاتا ہے کہ اچھے کام کا کیا صلہ ہے۔ گویا اسلام پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد زندہ ہونے پر اور پھر اس وقت کے تمام معاملات کو تفصیل سے بتاتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کوئی مالک تو کوئی رازق، کوئی غفار تو کوئی سمیع، کوئی عدل کرے تو کوئی رحمان اور رحیم۔ یعنی اسلام زندگی گزارنے کا مکمل راہ عمل ہے۔ جی ہاں، اسلام ہی ہے جو سکھاتا ہے علی کی شجاعت، بلال کی وفا، ابراہیم کی اطاعت، موسیٰ کی فصاحت، عیسیٰ کی بلاغت، آدم کی عبادت۔ جی ہاں، ایک مسلمان کی آنکھوں میں جلال اسلام کی وجہ سے، بدی سے نفرت اور نیکی سے رغبت اسلام کی وجہ سے، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی صرف اور صرف دین اسلام کی وجہ سے۔ اگر اسلام نہ ہوتا، نمرود کے لیے ابراہیم، فرعون کے لیے موسیٰ اور ابو جہل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ یعنی صدی الوقار اگر اسلام نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہم نے سوکھی ہوئی شاہوں پہ لہو چھڑکا ہے، ہم نے سوکھی ہوئی شاہوں پہ لہو چھڑکا ہے۔ پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی۔ بس دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام کے تحت زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ میرے وطن میں خدا تیرے کرم کا راج ہو، میرے وطن میں خدا تیرے کرم کا راج ہو، سر پر ایک فرد کے دین مدی کا تاج ہو، سر پر ایک فرد کے دین مدی کا تاج ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔